اب مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دے دیا، وہ صرف اس کو محسوس کرنے دی کہ آپ کو ثواب کا سمجھ آ جائے، آپ خوف آ جائے، آپ کو آخرت سے بچنے کے، دوزخ سے کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ بار بار ایک چیز کا ذکر کیوں کرو، یاد کرو ان چیزوں کو، تاکہ یہ دل اس چیزوں سے مانوس ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے، بار بار یاد کرو کہ قبر کی عذاب ہے، بار بار یاد کرو کہ میرے سے پوچھا جائے گا۔ وہ اس لیے تاکہ ذکر قلبی کامل میں شود، جب تک آپ کے یاد دل ایک چیز کو مکمل اس کے سامنے بھول نہ جائے، فراموش نہ کرے، غافل نہ ہو جائے، تو وہ چیز مفید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، آخرت کا ذکر، یہ تمام اذکار یاد کرنا اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے شریعت کا، کہ وہ چیز اس کو بھول نہ جائے کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو اس کا کیا نتیجہ مجھے نکلے گا۔ وہ صورت استمرار و دوام نمی پذیرت، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی طبیعت میں قرار، استمرار اور استقامت نہیں آئے گا۔ چون افعال جوارح نیز با مساعدت نمائد و ہمین است، عبادت تو نیز کمال انسانی آن است۔ تو پھر کمال کیا ہے؟ انسان کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہے ان چیزوں سے؟ آئینہ دل او صفا و انجلا پذیرت، جب تک اس کا دل ان تب چیزوں کو مشاہدہ نہ کرے، جب تک جنت دوزخ کو ایسے دیکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو قومیں ہمارے سے پچھلے گزرے، ایک حدیث یاد آئی کہ پچھلے قومیں جو ہم سے گزری ہے، ہم تو بعد میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو بہت سارے قوموں پہ اللہ تعالیٰ بلائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو کہ تم آ جاؤ، ان کو گواہی دے دو کہ ہم نے ان کو یہ خبر نہیں دیا تھا، یہ سارا نہیں کیا تھا۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اس کو گواہی دے گا کہ بے شک آپ نے اس کو خبر دیا ہے۔ تو لوگ سوال کریں گے کہ زمانے میں تو یہ پہلے آئے ہیں اور بعد میں کیسا ہے؟ کہتا ہے ان کا ایمانی مشاہدہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو ایمان کے آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ زمانے میں وہ دور ہے، لیکن وہ آپ کے اتنے ایمانی قوا سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے متقی، پرہیزگار اور جس کا اللہ انعام کر دیتا ہے، آپ یقین مانو کہ ان لوگوں کی کیفیات ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جیسے وہ جنت کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور جیسے وہ دوزخ کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز اس کے سامنے ایسے موجود ہے کہ جس طرح سے ایمانی نظر سے اس کو حقیقت اس کو نظر آ جاتی ہے۔ منظر حق واقع شد و بحد صفائی دلہا ملائکہ ملحق کردن، یہاں دل کے صفائی ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اللہ رنگ برآن آئینہ دم بدم اتباع شہوات مظلمہ کم گرفتے بسرد بہائم خواہد رسنید و انجلا و صفائی آئینہ دل حاصل نمی شود۔ اگر عقل کے ماتحت وہ چلے، دل کے صفائی نہ کرے اور اس کے بعد اس کو، تو یہ دل اس مشاہدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عقل اور خواہشات کے تحت اس پہ زنگ آ جائے گا، دل کو یہ سارے حقائق سامنے نہیں ہوگا۔ وہ مگر وہ مجاہدہ و حقیقت مجاہدہ قم و قل تاریکی ہائے روحانیت، یہ جو ہم کہتے ہیں روحانی حقائق کیا ہے؟ یہ تمام غفلتوں کو دور کرنا ہے اور ہمارا جو عالم امر کی چیزیں ہیں وہ ہمارے دل پہ منعکس ہونا ہے کہ امراض قلب، اور وہ ساری چیزوں کو ہم نے نام دیا ہوا ہے امراض قلب، چاہے وہ حرص ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ کینہ ہو، چاہے تکبر ہو، چاہے جو چیزیں آپ کو کہا گیا ہے کہ جو اس حقائق سے، مشاہدے سے اور ان کی ایمانی تجلیات سے آپ کو روکتا ہے، وہ کیا رکھتا ہے؟ امراض قلب و روح را نیز مفارقت از بدن علم شدید میں رسانت، آپ کی روح کو آپ کے جسم سے بہت تکلیفیں پہنچی ہے، کیونکہ اس کا وہ جو طبیعت ہے، جو حق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ متاثر ہے آپ کے انہی عقل کے اور تمہارے اپنی خیالات اور وہم اور ان چیزوں کے۔ وہ ان قلقمہ، اس کا بیچ سے نکالنا اور اس کو کاٹنا بدون عبادت متصور نیس۔ بس ان چیزوں کو بھی اس کمال تک پہنچانے کے لیے جو ہم بات کر رہے تھے بغیر عبادت کے، بس اس لیے ایاک نعبد آیا۔